السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم پچھلی ویڈیو کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مائکروسافٹ آفس میں خود کار طریقے سے مصادر و مراجع کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، اور اس موضوع پر ہم نے بہت سی بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور یہ کچھ چیزیں اس کے اندر شامل نہیں تھیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اسی کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے اندر مصادر و مراجع سے متعلق کچھ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصادر و مراجع کا جو طریقہ کار ہے اس میں مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اور اپنے کام کو مزید کس طرح بہتر اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ ایک فائل ہے ہمارے پاس، اس کے اندر کچھ حوالہ جات پہلے سے ہم نے شامل کیے ہیں، اور یہ جو حوالہ جات اور حواشی ہیں یہ ہم نے اینڈ نوٹ کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق ہم نے شامل کیے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پر حوالہ جات و حواشی ہم پرانے طریقے سے جب ہم نے ایڈ کیے تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ بیبلوگرافی کے اندر جب ہم نے یہاں سے ریفرنسز کو لیا ہے تو ریفرنسز کو اس نے ایڈ نہیں کیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ والی جو چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو ہم نے دوسرے طریقے سے ایڈ کی ہیں۔ لیکن یہاں جو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں ان میں سے یہ مثال کے طور پہ یہ شمس الائمہ سرخسی کی جو کتاب ہے یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ ساری کتابیں جو ہم نے فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ کے طریقے سے شامل کی ہیں وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ریفرنسز کا جو صحیح طریقہ تھا وہ ہم نے استعمال نہیں کیا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بیبلوگرافی کے اندر جو ہم ریفرنسز کی کتابیں شامل کرتے ہیں اس کو کس طرح سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے، اور صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارا پہلا جو طریقہ تھا اس میں ہم فٹ نوٹ ایڈ کرتے تھے اور اس میں کسی بھی کتاب کا حوالہ لکھ دیا کرتے تھے، تو ایک تو وہ طریقہ تھا۔ لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ یہاں پر آپ کوئی حوالہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ اگر آپ نے شامل کرنا ہے تو اس کے مقاصد جو ہیں وہ اور ہیں۔ لیکن اگر آپ کتاب اور بیبلوگرافی کا جو اصل طریقہ کار ہے اس طریقے سے اگر آپ بیبلوگرافی بنانا چاہتے ہیں تو آپ حوالہ جات کو صحیح طریقے سے شامل کریں، اور وہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے انسرٹ سائٹیشن سے آپ اسے ایڈ کریں۔ یعنی فرض کریں کہ الغزالی المستصفیٰ جو ان کی کتاب ہے اس سے اگر ہم نے کوئی حوالہ شامل کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے فٹ نوٹ دیں اور فٹ نوٹ میں جا کے اس کا حوالہ لکھ دیں، ایسا نہ کریں، بلکہ یہاں پہ آپ سائٹیشن اس کی دیں۔ جب آپ یہاں پہ اس کی سائٹیشن دیں گے تو یہ ریفرنسز اور بیبلوگرافی یہ دونوں کا ریکارڈ اس کا جو خود کار طریقہ ہے اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اور پھر ہمیں بیبلوگرافی بنانے میں اور ریفرنسز کی جو فہرست ہے اسے شامل کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو فرض کریں کہ یہاں پر ہم نے الغزالی کی بجائے ہم یہاں پر کوئی اور حوالہ اپنا شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہم کیسے کریں گے۔ یہاں پہ ہم نیو سورس کو ہم شامل کرتے ہیں، اور فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک آرٹیکل ہے ہم نے اسے شامل کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں نام حافظ محمد آصف، اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا خیارات اور عقود جدید صورتیں۔ اس نام سے فرض کریں ان کا آرٹیکل ہے، اور یہ شائع ہوا ہے مجلہ علوم اسلامیہ میں، اور سن 2018، اور اس آرٹیکل کے جو صفحات ہیں وہ ہیں 35 سے لے کے 47 تک۔ اور یہاں پر فرض کریں کہ ہم مجلے کا جو پبلشر ہے وہ بھی دینا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں پہ کوئی بھی پبلشر لکھ دیں، مثال کے طور پر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ اب یہ ہم نے یہاں پہ سورس ایڈ کر لیا ہے، تو جب ہم یہاں پہ اس سورس کو ایڈ کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں اس طرح کا ظاہر ہوگا۔ یعنی یہاں پر ہم نے اس کی جو سائٹیشن دی ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ آصف سے لیا گیا ہے جو اس نے 2018 میں لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ تو ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، ہم نے اسے درست کرنا ہے۔ آسان طریقہ ہے، اسے بھی سمجھ لیں۔ ہم یہاں سے ایڈٹ سائٹیشن کریں گے۔ یہ ایڈٹ سورس کا مطلب کیا ہے
کہ اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے اندر آپ کچھ تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہم پہلے ایڈ کر چکے ہیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو ہم یہاں سے ایڈٹ سائٹیشن کریں گے، اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سن 2018 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 2018 یہاں پہ دکھانے کا فائدہ نہیں ہے، یہاں پہ تو صفحات کے نمبر آنے چاہیے، تو ہم یہاں پہ صفحہ نمبر لکھیں گے، یعنی 35 سے 47 تک تو ٹوٹل اس کے پیجز تھے، لیکن یہ پیراگراف ہے موجود ہے صفحہ نمبر 41 پہ. اب جب ہم اسے اوکے کریں گے تو دیکھیں کہ اس نے آصف سن 2018 میں لکھا ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 2018 غائب ہو جائے، تو کیا کریں گے، یہاں سے اسے سپریس کر دیں گے، یہاں سے ایئر کو آپ سپریس کر دیں تو یہ جو سن تھا وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مصنف کا نام بھی نظر نہ آئے بلکہ آرٹیکل کا نام نظر آئے، تو آپ یہاں سے آتھر کو سپریس کر دیں اور اوکے کریں گے تو دیکھیں کہ خود بخود اس نے خیارات اور عقود جدید صورتیں اور آگے صفحہ نمبر جو تھا وہ اس نے 41 یہ ظاہر کر دیا ہے. اور فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا سیکوینس ہمارے پاس ہے کہ جہاں پر خیارات ہمیں اس کی ٹائٹل کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہاں سے ٹائٹل کو بھی سپریس کر دیتے ہیں اور یہ صفحہ نمبر صرف یہاں پر ظاہر کرے گا. تو یہ صحیح طریقہ وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے آپ بیبلوگرافی اور ریفرنسز کو بالکل مائکروسافٹ آفس کی ترتیب کے مطابق آپ شامل کر سکیں، تو وہ یہ طریقہ ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ اپنے مقالے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ کے طریقے کی بجائے آپ اس طریقے کو استعمال کریں، کیونکہ اس سے جو بیبلوگرافی ہے وہ آپ کی اس کے اندر شامل ہو جائے گی. تو یہاں بیبلوگرافی اس وقت جو ہم اس کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر پہلے سے حوالہ جات اور حواشی موجود ہیں. ابھی ہم نے جو آرٹیکل اس کے اندر شامل کیا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اس سے پہلے ہم ذرا وقت کی بچت کرتے ہوئے ہم یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک نیا سورس شامل کرتے ہیں، اور فرض کریں کہ یہ سورس ہمارے پاس ہے ویب سائٹ کا یا کانفرنس کی پروسیڈنگز ہے ہمارے پاس، یا ہم ویب سائٹ سے یہ ہم ڈیٹا لے رہے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ لکھا ڈاکٹر محمد سلمان، اور یہاں پر ہم نیم آف ویب پیج باحثین علوم اسلامیہ لکھ دیتے ہیں، اور سن 2019 اور منتھ جون، دن بھی اگر ضرورت ہو تو فرض کریں کہ 23 جون، اور اس کے بعد یو ایکسیسڈ. جب ہم نے یہ پوسٹ، یہ یہاں پہ اس وقت جو ہم نے ڈیٹ لکھی ہے یہ پوسٹ لگانے کی ڈیٹ ہے، اور یہاں پہ آپ ڈیٹ لکھیں گے یا ایئر ایکسیسڈ، جس سال آپ نے اسے دیکھا ہے. آپ نے 2019 میں دیکھ لیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اس کو کون سے مہینے میں، اگست کے ماہ میں، اور آپ نے 22 اگست کو دیکھا ہے. اور یہاں پر اس کا URL آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. تو ہم نے یہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے، اور ہم اسے محفوظ کر لیتے ہیں. اور یہ جو آرٹیکل تھا ہمارے پاس یہ اردو کا تھا، تو جب ہم اسے محفوظ کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے اسی ترتیب کے مطابق یہاں پہ سلمان اور سن 2019 کو اس نے ظاہر کیا ہے. ہم ان میں سے اگر ہم ٹائٹل اس کا دکھانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ آتھر کو ہم سپریس کر دیتے ہیں، اور ایئر کی بجائے یہاں پہ ہم ایئر رہنے دیتے ہیں، اور یہاں سے ہم اسے محفوظ کر دیتے ہیں. تو یہ اس نے یہاں پہ حوالہ کے طور پہ اس نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے. اب ہم یہاں پہ یہ ان دو چیزوں کا ہمیں تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم نے حوالے کو، سورس کو کیسے شامل کرنا ہے. تو جب ہم اس طریقے سے سارے مقالے کو یا اپنے آرٹیکل کو ہم اس طرح سے جب حوالہ جات کی تشکیل کریں گے، تو جب ہم ریفرنس کو ایڈ کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود شامل ہو جائیں گی. اور فرض کریں یہاں سے ہم اسے اپڈیٹ کر لیتے ہیں. تو اپڈیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جو چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کی تھیں وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں. ہم انہیں آسانی کے لیے رائٹ اور لیفٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح ہمیں کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم نے یہاں پہ حوالے کو شامل کیا ہے، یہاں پہ ہم نے سائٹیشن کو شامل کیا ہے، تو اس کی جو بیبلوگرافی ہے وہ خود کار طریقے سے بن جائے گی. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو اس کا طریقہ کار ہے اور جو اس کا پیٹرن ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہوگا جو ہم نے یہاں پہ اسے بتایا ہے کہ ہم اسے شکاگو مینول کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ یہاں پہ
حوالہ جات کو، ریفرنسز کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو آپ کی بیبلوگرافی بھی خود بخود یہاں پہ تیار ہو جائے گی، اور اس کا جو اس کا سٹائل ہے وہ بھی بالکل درست ہوگا۔ اور عام طور پر ہمارے سامنے جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے، ہمارا جو پہلا کام ہے وہ فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ کے طریقے سے ہے، اور باقی کتابوں کو اس کے اندر شامل کرنا یہ ذرا مشکل معلوم ہوگا، لیکن اگر آپ محنت کر کے ایک بار اسے شامل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے بھی کام آ سکتی ہیں اور آپ کے دوستوں کے بھی کام آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ بیبلوگرافی کا کام اگر آپ آٹومیٹک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ پھر حوالہ جات دیتے ہوئے آپ سائٹیشن کا طریقہ استعمال کریں، اور سائٹیشن کا جو صحیح طریقہ ہے آپ اس کے مطابق یہاں پہ سائٹیشن دیں، اور اس کے بعد جو آپ کی بیبلوگرافی ہوگی وہ بالکل درست طریقے سے آپ اس کو مقالے کے اندر شامل کر سکیں گے۔ اور مزید یہ کہ آپ نے جو سائٹیشن دینی ہے اس کے طریقہ کار آپ نے اس ویڈیو کے اندر سمجھ لیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔